بعد تمام علماء بغداد حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ برادران اسلام، آپ کو مفتی اعظم بغداد مانا جانے لگا اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو مفتی اعظم عراق تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے آپ علم دین حاصل کرتے ہیں، اور علم دین یعنی ظاہری علوم و فنون سے فراغت کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور مجاہدات میں مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ مدائن اور بغداد کے کھنڈرات میں نکل جاتے ہیں، کئی مہینے تک بغداد کی اور مدائن کے کھنڈرات میں گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کو کھا کر اس سے گزارا کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام، ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ جب تک میرا اللہ مجھے کھلائے گا نہیں، مجھے پلائے گا نہیں، اس وقت تک عبدالقادر نہ تو کھا سکتا ہے نہ تو کچھ پی سکتا ہے۔ برادران اسلام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پیچھے والے بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، جشن غوث البرا، جشن غوث البرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران اسلام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہے، آپ پر غشی طاری ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک دودھ کا پیالہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں عبدالقادر اس دودھ کے پیالے سے پی لو، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک میرا اللہ کھلائے گا اور پلائے گا نہیں۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا بریلی کا امام کہتا ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ برادران اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی عمران صاحب قبلہ۔ بات محترم، یہ شان ہے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج ہمارا بچہ کہتے امی جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ماں کی پیشانی چہرے پر 12 بجنے لگ جاتے ہیں۔ آج بیٹا کہتے ابو جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو باپ کے چہرے پر 12 بجنے لگ جاتے ہیں، اس کی پیشانی پر بل آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو ابھی سے علم دین حاصل کرے گا، تو ابھی سے اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لے گا، تو عالم بن کے کرے گا کیا؟ تو مفتی بن کے کرے گا کیا؟ تو حافظ بن کے کرے گا کیا؟ تو قاری بن کے کرے گا کیا؟ برادران اسلام، اب یہ باتیں نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی شخص اپنے بچے کو حافظ و قاری، عالم و مفتی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برادران اسلام، ہمارے اندر یہ طمع اور یہ لالچ اور یہ حرص رہتا ہے کہ میرا بچہ اگر صاحب وہ قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کر کے اگر اس کی خوشی لہانی کے ساتھ نعت پاک مصطفیٰ پڑھنے لگا تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی ہم اس کو عالم سمجھنے لگتے ہیں، ہم اس کو حافظ و قاری، عالم و مفتی سمجھنے لگتے ہیں۔ برادران اسلام، یاد رکھیے گا، دین عالموں سے بچے گا، شاعروں سے نہیں بچے گا۔ برادران اسلام، کیونکہ شاعر اگر علم غیب مصطفیٰ پر اگر بحث ہونے لگے تو آپ مجھے بتائیے گا شاعر کیا دلیل دے گا؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہی کہے گا نا۔ لیکن یہی مفتیان اعظام، یہی علماء کرام علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، نور مصطفیٰ پر دلائل و براہین، حوالہ جات کے انبار لگائیں گے۔
برادران اسلام، تو آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، آپ اپنے بچوں کو مفتیان نظام بنائیں برادران اسلام، کیونکہ علم بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالعلم فإن العلم قوت، علم دین حاصل کرو کیونکہ علم طاقت کا نام ہے۔ علیکم بالعلم فإن العلم نور، علم دین حاصل کرو کیونکہ علم روشنی کا نام ہے۔ برادران اسلام، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا العلم صلاح المومن، علم مومن کا ہتھیار ہے۔ العلم خلیل المومن، علم مومن کا ساتھی اور اس کا دوست ہے۔ برادران اسلام، کیونکہ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم ہتھیار کا نام ہے۔ آج نیزوں کا، تلواروں کا، تیروں کا اور ہتھیاروں کا دور نہیں ہے، آج ایجوکیشن کا دور ہے، آج قلم کا دور ہے۔ تو سب سے بڑی طاقت قلم کی طاقت ہے۔ اگر ہمارے پاس قلم ہے، اگر ہمارے پاس دینی اور عصری تعلیم ہے، تو یاد رکھیے گا ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ علم سے حکومت خریدی جا سکتی ہے، علم سے سلطنت خریدی جا سکتی ہے، علم سے دولت خریدی جا سکتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو یاد رکھیے گا الحمدللہ رب العالمین، میں بھی نگہاسن میں بچیوں کا مدرسہ چلاتا ہوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدرسہ چلایا کرتے تھے، اور آپ کے مدرسے میں 1000 بچے علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں آئے، کہا میں اتنا بڑا مدرسہ چلاتا ہوں، اتنا بڑا خرچ اٹھاتا ہوں، دیکھو تو صحیح بچوں کی کیا پوزیشن ہے، بچوں کی کیا کیفیت ہے۔ آپ بچوں سے پوچھتے ہیں بچوں یہ بتاؤ تم علم دین حاصل کر کے کیا بنو گے؟ تو کسی نے کہا میں تجارت کروں گا، کسی نے کہا میں فلاں کام کروں گا، کسی نے کہا میں فلاں کام کروں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئے اور کہا میں اتنا بڑا مدرسہ چلاتا ہوں، آج بچوں نے میرا دل توڑ دیا۔ تو وہاں کے اساتذہ نے کہا تھا کہ حضور ایک بچہ اور ہے، اس سے بھی چل کے پوچھ لیجئے گا۔ تو امام اعظم نے فرمایا جب 999 کی یہ حالت ہے، ان کا یہ جواب ہے تو اس کا بھی یہی جواب ہوگا۔ تو اساتذہ نے کہا تھا حضور اس بچے کی حالت یہ ہے کہ جب وہ اس کو نیند آتی ہے تو دیوار میں اپنا سر مارتا ہے اور جاگ کر اللہ اور رسول کا دین پڑھتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا اگر اللہ نے تمہیں عالم بنا دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو اس بچے نے جواب دیا تھا کہ حضور اگر اللہ نے مجھے عالم بنا دیا تو سب سے پہلے میں اللہ اور رسول کے دین کی خدمت کروں گا اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی عمران صاحب قبلہ واہ واہ زندہ باد۔ برادران اسلام، اس بچے کا نام امام محمد تھا۔ حضرات محترم، وہ امام محمد جن کو علم کی گٹھری کہا جاتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور امام محمد کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے اور فرمایا کہ پڑھیں گے تو سارے لیکن تم میرے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ برادران اسلام، امام اعظم امام محمد کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور دستور کے مطابق آپ کو 5 آنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جاؤ بازار سے سبزی خرید لاؤ۔ امام محمد چھوٹے سے ہیں، سبزی فروش کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے 5 آنے کی سبزی دے دے، لیکن بچے تھے سبزی پسند آ گئی، 6 آنے کی سبزی خرید لیتے ہیں۔ سبزی فروش کو جب سبزی کے بدلے میں آپ نے پیسے دیے
تو 5 آنے دیے۔ سبزی فروش نے کہا بیٹا 6 آنے کی سبزی بنی ہے، تم 5 آنے دے رہے ہو؟ تو امام محمد نے جواب دیا میں عالم ہوں، 1 آنے کے بدلے میں تم مجھ سے مسئلہ پوچھ لو۔ تو سبزی فروش نے کہا اگر ایسے ہی میں مسئلے پوچھتا رہا سبزی کے عوض میں تو میرا گھر کیسے چلے گا، میرے بال بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا؟ امام محمد روتے ہوئے آئے اور امام معظم سے آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں علم حاصل نہیں کروں گا۔ امام اعظم نے فرمایا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ جس علم سے میں 1 آنے کی سبزی نہیں خرید سکتا اس علم سے میں اللہ و رسول کے دین کی خدمت کیسے کروں گا؟ تو امام اعظم نے فرمایا تھا، تاریخی جملہ دیا تھا بیٹا علم سبزی کی دکان پر نہیں آزمایا جاتا، علم آزمانے کا وقت آئے گا، آزما لینا۔ برادران اسلام اب وقت نے کروٹ بدلی، اب وہ وقت بھی آ گیا کہ امام اعظم کا انتقال ہو گیا، امام محمد کا دور آیا، آپ جنگلات کی طرف نکل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے لگتے ہیں اور ایک بھوس کا چھپر ڈال لیتے ہیں۔ اور اسی زمانے میں خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی زلیخا کو طلاق دے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے تو میری حکومت میری سلطنت سے باہر نہ ہوئی تو تجھے طلاق۔ اس وقت تمام مفتیان نظام کو علماء کرام کو بلایا گیا کہ مسئلہ بتا دیجئے، کوئی ایسی صورت بتا دیجئے کہ میری بیوی زبیدہ پر طلاق واقع نہ ہو۔ تمام علماء و مشائخ نے، فقہاء نے، مفتیان نظام نے یہ فتویٰ صادر کر دیا، جاری کر دیا کہ تیرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے تیری بیوی زبیدہ کو تیری حکومت اور سلطنت سے باہر کر دے۔ تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں ایک عالم کو جانتا ہوں، وہ اس مسئلے کا حل اس کے پاس ضرور ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا جلدی جاؤ اور اس عالم کو میرے پاس لایا جائے۔ وہ بزرگ جاتے ہیں، امام محمد کو سلام کرتے ہیں، پورا واقعہ اور ماجرا بیان کرتے ہیں۔ امام محمد نے فرمایا عالم ہوں، ایسے نہیں جاؤں گا۔ عالم کا بھی مرتبہ ہوتا ہے، اس کا بھی مقام ہوتا ہے۔ امام محمد نے فرمایا میری کچھ شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جو قالین بادشاہ کے مقام محل میں بچتی ہے وہ میری جھوپڑی سے بادشاہ کے تخت تک بچھائی جائے، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ جس گھوڑے پر بادشاہ سوار ہوتا ہے اس گھوڑے پر مجھے سوار کیا جائے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ جو رعایا اور وزراء بادشاہ کے گھوڑے کی زین اور لگام پکڑ کر چلتے ہیں، آج بادشاہ میرے گھوڑے کی زین اور لگام پکڑ کر چلے گا۔ برادران اسلام قالین بچھا دی گئی، رعایا کو جمع کر دیا گیا، بادشاہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر لایا، امام محمد کو سوار کیا گیا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ نیچے ہے، عالم دین گھوڑے پر سوار ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ رعایا نیچے ہے، وزیر نیچے ہے، حکومت نیچے ہے، سلطنت نیچے ہے، دولت نیچے ہے، عالم دین گھوڑے پر سوار ہے، بوسیتا پھٹا پرانا لباس پہن کر، پھٹا ہوا امامہ شریف باندھ کر، پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں پہن کر امام محمد گھوڑے پر سوار ہے۔ اب محل میں داخل ہوتے ہیں، بادشاہ نے کہا حضور آپ کی شرطیں پوری کر دی، مسئلہ بتا دیجئے گا۔ امام محمد نے فرمایا ابھی 2 شرطیں اور ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو تاج تیرے سر کی زینت بنتا ہے وہ تاج میرے سر پہ رکھا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ساری حکومت، سلطنت اور دولت میرے نام کر دی جائے۔ بادشاہ نے 1 منٹ سوچا، سر پہ رکھ دیا، حکومت، دولت اور سلطنت امام محمد یعنی عالم دین کے نام کر دی۔ کہا حضور مسئلہ بتا دیجئے۔ اب کیا ہونا تھا کہ امام محمد نے ڈائری نکالی،
داڑھی نکال کر آپ نے وہ جملے پڑھے اور بہت زیادہ روئے. آپ نے تخت آپ نے تخت سے اتر گئے. آپ نے تاج بادشاہ کو دے دیا, آپ نے حکومت بادشاہ کو دے دی, آپ نے سلطنت بادشاہ کو دے دی. تو بادشاہ نے کہا حضور اپنی مرضی سے دیا تھا. امام محمد نے فرمایا ارے اپنی خوشی سے تجھے واپس کر دیا. ارے تاج لینا مقصود نہیں تھا, سلطنت اور حکومت لینا مقصود نہیں تھا. ارے استاذ کے جملے آزمانا مقصود تھا کہ جو استاذ نے کہا تھا کہ سبزی کی دکان پر علم سبزی کی دکان پر آزمایا نہیں جاتا, علم آزمانے کا وقت آئے گا, آزما لینا. برادران اسلام اب کیا ہونا تھا؟ امام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی عمران صاحب قبلہ, شہنشاہ ترنم بھائی قاری محمد علی فیضی. نعرہ تکبیر. کیا بات ہے یار حضرت, واہ واہ واہ, زندہ باد. برادران اسلام, جلسوں کی حرمت کو, اس کے تقدس کو پامال نہ کریں, بلکہ اطمینان و سکون کے ساتھ اور عاجزی انکساری خاکساری اور مسکنت کے ساتھ آپ اللہ و رسول کے پیغام, اس کے ارشاد اور اس کے فرمودات کو آپ حضرات سماعت کریں. برادران اسلام, حضرات محترم, درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پیار سے آرام سے بیٹھ جائیں بھائی, حضرات محترم, آرام سے بیٹھ جائیں, جگہ ہے تو بیٹھ جائیں, پھکنے وغیرہ نہیں. چلو باندھ دیے نہیں بیٹھنا چاہیے. میں بھی باہر سے آیا ہوں اور مجھے بھی تاخیر کے ساتھ بٹھایا گیا ہے, تو میں بھی اپنے وقت پہ ہی ہٹوں گا. دیکھیے ہمارا کام ہے اللہ و رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچا دینا. دین کی جو باتیں ہیں اور جو ضروریات دین کی جو باتیں ہیں وہ آپ حضرات تک پہنچا دی جائیں. عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ حضرات کی مرضی ہے. حضرات محترم, دیکھیے تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے دولت, حکومت, سلطنت, تاج و تخت کو واپس کر دیا. بادشاہ نے کہا تھا کہ حضور میں نے اپنی خوشی سے دیا تھا. امام محمد نے فرمایا ارے میں نے بھی اپنی خوشی سے واپس کر دیا. ارے تیری حکومت, سلطنت اور دولت لینا مقصود اور مطلوب نہیں تھا, استاذ کے جملوں کو آزمانا مقصود تھا. کہ جو میرے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ علم سبزی کی دکان پر نہیں آزمایا جاتا, علم آزمانے کا وقت آئے گا, آزما لینا. آج میں نے اپنا علم آزما لیا ہے. تو اب خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ حضور مسئلہ بتا دیجئے, سورج غروب ہونے کو آیا ہے. تو امام محمد نے فرمایا اپنی بیوی زبیدہ کو مسجد میں لے جا کے بٹھا دے, سورج غروب ہو جانے کے بعد اسے مسجد سے باہر لے آنا. تیری بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی. ارے ہوگی تیری حکومت, ہوگی تیری سلطنت, لیکن مسجد پر کسی کی حکومت نہیں ہے, مسجد کسی کی سلطنت میں داخل نہیں ہے. برادران اسلام, دیکھا کہ علم سے حکومت خریدی جا سکتی ہے, علم سے سلطنت خریدی جا سکتی ہے, علم سے دولت خریدی جا سکتی ہے. برادران اسلام, تو خود بھی عالم بنے, اپنے بچوں کو بھی عالم بنائے, اپنی بچیوں کو بھی عالمہ, فاضلہ, قاریہ اور مفتیہ ضرور بنائیے گا. میں یہ کہتا ہوں آپ کے بچے پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن آپ کی بیٹی ضرور پڑھنی چاہیے. ہمارے بیٹے اگر جاہل رہ گئے تو کام چل جائے گا, لیکن ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں اگر جاہلہ رہ گئی تو کام چلنے والا نہیں ہے. جس گھر میں وہ دلہن بن کے جائے گی, جس گھر میں اس کی شادی ہوگی, آپ 10 لاکھ نہیں, آپ 20 لاکھ کا زیور اس کو
دے دیجئے گا. آپ 5 لاکھ نہیں، آپ 7 لاکھ کا فرنیچر اس کو دے دیجئے گا. آپ 5-10 لاکھ نہیں، آپ 20 لاکھ کی اس کو گاڑی دے دیجئے گا. لیکن اگر اس کو علم کی دولت سے آپ نے آراستہ نہیں کیا ہے، علم کی زینت سے اس کو آپ نے پیراستہ نہیں کیا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ اپنی سسرال کو اکیلے جہنم بنانے کے لیے کافی ہوگی. کیونکہ اس کا برین شارپ، اس کا برین واش ہے، اس کا دماغ خالی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کلچر کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ازواج مطہرات امہات المومنین نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے. برادران اسلام، تو جب اس کے پاس علم ہوگا تو وہ جانے گی کہ ساس کا ادب کس طرح سے کرنا چاہیے. جب اس نے شریعت کو پڑھا ہوگا، جب اس نے دین کو سمجھا ہوگا، تو اسے پتا ہوگا کہ سسر کا احترام کس طرح سے کرنا چاہیے، شوہر کے حقوق کیا کیا ہے. اگر اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہوگی. اگر برادران اسلام، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ فرمان اس کی نظر نواز ہوا ہوگا تو وہ جانے گی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. برادران اسلام، تو خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم اور مفتی بنائے. اپنی بچیوں کو عالمہ فاضلہ، قاریہ اور مفتیہ ضرور بنائیے گا. برادران اسلام، کیونکہ علم بہت ضروری چیز ہے. اس کے بغیر نہ ہماری نمازیں درست ہیں، اس کے بغیر نہ ہمارے روزے درست ہیں، اس کے بغیر نہ صحیح طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے ہم حج کی ادائیگی کر سکتے ہیں، نہ ماں باپ کا ادب و احترام ہم کر سکتے ہیں، نہ تو دین اور شریعت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا برادران اسلام، تو علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم دین حاصل کرو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو کانوا بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین کیوں نہ جانا پڑے. برادران اسلام، کیونکہ علم بہت ضروری چیز ہے. علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم ہتھیار کا نام ہے، علم دوست کا نام ہے. برادران اسلام، کیونکہ آج جب ہمارے پاس علم ہوگا تبھی ہم دین اور شریعت کو سمجھ سکتے ہیں. برادران اسلام، لیکن ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، اس کو مدرسے کا راستہ اس کو ہم نہیں دکھاتے ہیں، ادارے کا راستہ ہم اسے نہیں دکھاتے ہیں، ہم اس کو کالج کا راستہ دکھاتے ہیں، ہم اس کو اسکول کا راستہ دکھاتے ہیں، ہم اس کو یونیورسٹی کا راستہ دکھاتے ہیں. ہماری بیٹی مدرسے میں نہیں پڑھے گی، ہمارا بیٹا مدرسے میں نہیں پڑھے گا. برادران اسلام، ہماری بیٹی تو صاحب وہ کوچنگ سینٹر میں جائے گی، وہ بڑے کالج، اسکول اور یونیورسٹی میں اس کا میں نے ایڈمیشن کرا دیا ہے، وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرے گی. برادران اسلام، آج ہماری مسلم بچیاں کس قدر ارتداد کے راستے پر چل رہی ہیں، اور کوچنگ سینٹر میں پڑھتے پڑھتے واردات کی خبر یہ اخبار میں آ جاتی ہے کہ 10 لڑکوں نے مل کر کسی لڑکی کا گینگ ریپ کر لیا. برادران اسلام، وہی اسکول کا جو راستہ دکھایا تھا، وہی کالج کا جو راستہ دکھایا تھا، وہی یونیورسٹی کا جو راستہ دکھایا تھا، وہی کوچنگ سینٹر کا جو راستہ دکھایا تھا کہ جینز اور ٹی شرٹ پہن کر 10 لڑکوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر وہ جو عصری تعلیم حاصل کر رہی تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے. لیکن اب چھپاتا پھر منہ تو اپنے آنسو دکھا کسی کو، کس کو اپنا درد بتائے گا جب تیری بیٹی تیرے ہاتھ سے نکل گئی. لیکن مدرسے میں نہیں پڑھے گی میری بیٹی کہ جہاں پر مچھر بغیر بتائے کاٹتے ہوں، جہاں پر ناشتے میں صاحب وہ رس اور بغیر دودھ والی چائے دی جاتی ہو، جہاں بغیر چھلے ہوئے آلو اور دال کھلائی جاتی ہو، وہاں ہماری بیٹی نہیں پڑھے گی. برادران اسلام، اب ہمارے مدرسے وہ صاحب غریبوں کی آماز گاہ
مسئلہ بن کے رہ گئے ہیں کہ صرف غریبوں کے بچے مدرسوں میں پڑھیں گے، اداروں میں پڑھیں گے۔ امیر اپنے بچوں کو تو پہلی بات عالم بنانا پسند نہیں کرتے ہیں، حافظ و قاری عالم و مفتی بنانا نہیں پسند کرتے ہیں۔ برادران اسلام، امیر کب چاہے گا کہ میرا بیٹا ایسی جگہ پر پڑھے کہ جہاں پر بغیر بتائے مچھر کاٹتے ہو؟ میرا بیٹا تو صاحب وہ جگہ پر پڑھے گا کہ جہاں پر فرش میں ماربل اور ٹائل لگی ہوئی ہو۔ میرا بیٹا تو وہاں پر پڑھے گا کہ جہاں پر اے سی ہو، جہاں پر کولر ہو۔ برادران اسلام، اگر ہمارے مدرسے مضبوط ہو گئے، ہمارے مدرسے مستحکم ہو گئے، ہم نے اپنے مدرسوں کو ماڈرن اور لگژری بنا دیا، تو یاد رکھیے گا جہاں آج غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں امیروں کے بھی بچے علم دین حاصل کریں گے۔ وہ انگریزوں کا غلام بنانا پسند نہیں کرے گا، وہ چاہے گا میرا بیٹا دینی تعلیم دینی مدرسے میں حاصل کرے۔ برادران اسلام، میں یہ کہتا ہوں کہ 50 غریب کا بیٹا اگر کسی مسجد کا امام ہو وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک امیر کا بیٹا مسجد کا امام ہو کر کام کر سکتا ہے۔ برادران اسلام، کیونکہ غریب اگر کوئی مسجد کا امام ہوگا تو اسے خوف ہوگا کہ میرے پیچھے آوان و انصار کی جماعت نہیں ہے، میرے پیچھے لاٹھی ڈنڈا لے کر کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر وہیں پر اللہ کی قسم اگر امیر کا بیٹا مسجد کا امام ہوگا تو لوگ اس سے ڈریں گے۔ اگر وہ کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھے گا، اگر وہ کسی کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھے گا تو گریبان پکڑ کر وہ 50 جوتے لگائے گا۔ اگر کوئی جوا کھیلے گا 2 دن سمجھائے گا، تیسرے دن نہیں باز آیا نہ مانا تو اس کو پکڑ کر وہیں پہ 2 جوتے لگائے گا۔ جس راستے سے گزر جائے گا تو اس کو دیکھ کر لوگ راستہ چھوڑ دیں گے۔ وہ صاحب جمعہ کے خطاب میں وہ اعلان کرے گا اگر کل سے آپ حضرات فجر کی نماز میں شامل نہ ہوئے تو آپ کو ڈنڈا لے کر جگاؤں گا، لاٹھی لے کر جگاؤں گا، تو اذان ہونے پہلے ہی مسجد بھر جائے گی فجر میں۔ برادران اسلام، کیونکہ وہ مکھیا کا بیٹا ہے، زمیندار کا بیٹا ہے، امیر اور دولت مند کا بیٹا ہے۔ برادران اسلام، لوگ اس سے ڈریں گے، تو ہمیں چاہیے، امیروں کو بھی چاہیے، غریبوں کو بھی چاہیے، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بچیوں کو عالمہ فاضلہ قاریہ مفتیہ ضرور بنائیے گا۔ برادران اسلام، اور ایسے مدرسے میں ان کا ایڈمیشن اور داخلہ کرائیے گا جہاں پر باضابطہ درس نظامی کی مکمل تعلیم دی جاتی ہو۔ برادران اسلام، تو آپ کے نگہسن میں اس فقیر قادری کا ایک مدرسہ چل رہا ہے جس میں تقریباً 50 سے زائد بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ تو آپ اپنی بچوں کو بھی عالمہ فاضلہ قاریہ مفتیہ بنائیں اور اپنے بچوں کو عالم فاضل قاری اور مفتی بنائیں اور خود بھی علم دین حاصل کریں۔